حضرت جناب مختار یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کربلا والوں کا انتقام لیا اور اپنے اس عمل سے اہل بیت کو خوش اور راضی کیا۔ جناب مختار کے پاس علم غیب نہیں تھا، مگر یہ جو کچھ تھا یہ علم تجربہ تھا، جو علم تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں اس وقت جناب مختار نے اپنے تمام سپاہیوں سے جو بیعت تھی اس بیعت کو اٹھا لیا، جو اطاعت تھی اس اطاعت کو اٹھا لیا، اور اطاعت اٹھا کر اس لیے کہ یہ اعمال نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اور کل تم کو اس پر پشیمان ہونا ہوگا۔ یہ جو جناب مختار کہہ رہے ہیں کہ کل تم کو اس عمل پر پشیمان ہونا ہوگا، تم کل شرمندہ ہوں گے، تو یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ علم تجربہ ہے، جو ایک تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جناب مختار کی پوری زندگی تجربات سے بھری ہوئی تھی، اس لیے آپ نے یہ جملہ کہا وقت شہادت سے پہلے کہ یہ اعمال نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور مجاہد کی زندگی اعمال نہیں ہوتی ہے بلکہ مجاہد کے لیے اس کی زندگی شہادت ہوتی ہے۔ اسی لیے جناب مختار تنہا میدان جہاد میں اتر آئے، اور چونکہ جناب مختار نے کہا تھا کہ یہ دھوکہ ہے، اور جناب مختار کے ساتھ قلعے کے اندر یہاں یہ ایک انسان نہیں، ایک صحابی نہیں، بلکہ 7,000 لوگ تھے جو جناب مختار کے ساتھ تھے، لیکن ان 7,000 لوگوں نے اعمال کے چکر میں اپنی زندگی بچانے کے لیے جناب مختار کو تنہا چھوڑ دیا۔ اگر یہ 7,000 کا لشکر جناب مختار کے ساتھ میدان جہاد میں اتر آتا تو جو مقابل میں لشکر تھا زبیریوں کا، اس لشکر کے پاؤں اکھڑ جاتے، اس لیے کہ اس لشکر کی دہشت کے لیے اور وحشت کے لیے 7,000 نہیں بلکہ جناب مختار کا ایک نام کافی تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے زندگی کا انتخاب کیا، حالانکہ مجاہد کی زندگی زندہ رہنا نہیں ہوتا ہے، مجاہد کی زندگی اور مجاہد کی سربلندی میدان جنگ میں شہادت ہوتی ہے، جو کہ جناب مختار نے جس چیز کا انتخاب کیا، آپ نے شہادت کا انتخاب کیا، آپ نے بہادری کا انتخاب کیا، اور اس شہادت کو گلے لگا کر آپ تنہا میدان جہاد میں اتر گئے، اور جتنے بھی
بله طارق، سرش چقدر میارزد؟ مختار سرسنگین است طارق. علالقاعده باید هم وزن سرش طلا بدهند. उतर गए और जितने भी सिपाही थे जो आपके मुकाबिल में थे, सब के सब आपसे खौफ खा रहे थे, सब के सब आपसे डर रहे थे कि ये मुख्तार है, इसको कत्ल करना, इसको नीचे गिराना, इस पर गलबा हासिल करना कोई मामूली काम नहीं है। हर बंदा जो कि हज़ारों की तादाद में थे, लेकिन जनाब मुख्तार के करीब आते आते डर रहे थे। हालांकि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपके तीर लगे हुए हैं, आपके तलवार लगी हुई है, खून बह रहा है, नेज़े चुभे हुए हैं, कितने लोगों से तने तन्हा लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जनाब मुख्तार के करीब आने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, जब एक सिपाही की इतनी वहशत है, तो अगर इस सिपाही के पीछे 7,000 लोग होते तो फिर इस लश्कर का क्या आलम होता। सारे लोग इनको देख देख कर भाग जाते। लेकिन हमेशा धोखा ही ऐसी चीज़ है जो कि इंसान समझ नहीं पाता है। इसलिए इस वाक़े से हमें ये नतीजा निकालना चाहिए कि हमारी नज़र माहौल पर होनी चाहिए, हमारी नज़र हाकिम पर होनी चाहिए कि हाकिम कैसा है, माहौल कैसा है। माहौल को देखकर हमें नतीजा निकालना चाहिए। सही अक्लमंद वही है जो माहौल को देखकर नतीजा निकाल ले।